قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 سورہ احقاف۔ سورہ احقاف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 66 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 21 کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ احقاف عربی میں اونچے ریگستان کو کہا جاتا ہے اور یہ قوم عاد کی سرزمین کا نام بھی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا۔ قرآن مجید کی آیات کو سن کر وہ ایمان لایا اور اس نے کہا کہ اس کی آیات بالکل توریت سے ملتی جلتی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً ماں کا، خاص طور پر اس کی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یوں اس آیت میں باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ اور ماں کا ذکر 3 بار آیا ہے، اور اسی آیت سے مدت حمل کا کم سے کم 6 مہینے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے کہ انسان کے فسق و فجور کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی واضح آیات کا انکار کر کے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے جن سے مراد صاحب شریعت رسول ہیں۔ یہ 5 رسول ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن خدا کی امان میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب غالب و حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے تو سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حکمت ہی سے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کفار جن چیزوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ ان لوگوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی شرکت ہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا بقیہ ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب ہی نہ دے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔
اور جب لوگ قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا تو کہتے ہیں یہ تو صریحی جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر میں اس کو اپنے جی سے گڑھ لیتا تو تم خدا کے سامنے میرے کچھ بھی کام نہ آؤ گے۔ جو باتیں تم لوگ اس کے بارے میں کرتے رہتے ہو وہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کو کافی ہے اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول تو آیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں بس اسی کا پابند ہوں جو میرے پاس وہی آئی ہے اور میں تو بس اعلانیہ ڈرانے والا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم اس سے انکار کر بیٹھے حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل کی گواہی بھی دے چکا اور ایمان بھی لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافر لوگ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کی ہدایت نہ ہوئی تو اب بھی کہیں گے یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب پیشوا اور سراسر رحمت تھی، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے اثرتاپا خوشخبری ہے۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو قیامت میں ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔
یہی تو اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا صلہ ہے جو یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج ہی سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی کے 30 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچتا اور 40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے، پروردگارا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں میں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا کر، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول فرمائیں گے، اور بہشت کے جانے والوں میں ہم ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے اور کوئی زندہ نہ ہوا، اور دونوں فریاد کر رہے تھے کہ تجھ پر وائے ہو، ایمان لیا، خدا کا وعدہ ضرور سچا ہے۔ تو وہ بول اٹھا کہ یہ تو بس اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنات اور آدمیوں کی دوسری امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، انہی کے شمول میں ان پر بھی عذاب کا وعدہ متحقق ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بے شک گھاٹا اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے اسی کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔
اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی زمین میں اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے، اور ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو بس خدا کے پاس ہے، اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی طرح ان کے میدانوں کی طرف امڈا آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی تو وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم گناہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور ہم نے ان کو ایسے کاموں میں مقدور دیے تھے جس میں تمہیں کچھ بھی مقدور نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھ اور دل سب کچھ دیے تھے، تو چونکہ وہ لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرنے لگے تو نہ ان کے کان ہی کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر مارا اور اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں طرح طرح سے دکھا دیں تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. مگر کون سنتا ہے تو خدا کے سوا جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے عذاب کے وقت ان کی کیوں نہ مدد کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور ان کے جھوٹ اور ان کی افترا پردازیوں کی یہ حقیقت تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخصوں کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ دل لگا کر قرآن سنیں، تو جب اس کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش بیٹھے سنتے رہو، پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ تو ان سے کہنا شروع کیا کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، سچے دین اور سیدھی راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور خدا پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور قیامت میں تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جس نے خدا کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانی تو یاد رہے کہ وہ خدا کو روئے زمین میں عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اس کے سوا کوئی سرپرست ہوگا، یہی لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں ضرور، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن کفار جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اب بھی یہ برحق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اپنے پروردگار کی قسم، ہاں حق ہے۔ خدا فرمائے گا تو لو اب اپنے انکار اور کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔
تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں میں سے جس طرح اولو العزم عالی ہمت صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب کی تعجیل کی خواہش نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں گے، تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر یہ پہنچا دینا ہے، تو بس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو بدکار تھے۔